سورہ آل عمران آیت نمبر 102 103 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اتقاء مصدر سے یہ امر جمع مذکر کا صیغہ ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ حق تقاتہ یہ مصدر ہے، تقات اور مضاف ہے، ہا ضمیر جو ہے پروناؤن واحد مذکر غائب مضاف الیہ ہے۔ حق تقاتہ اس سے ڈرنا۔ تقاتن وقع یقی، وقع یقی کا یہ مصدر ہے، اور دراصل یہ وقاتن تھا، واو کو تا سے بدل دیا۔ حق تقاتہ کے معنی ہے جیسا اسے تقوی کا، ڈرنے کا حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حق تقاتہ کی تفسیر میں ابن کثیر نے نقل کیا ہے، ہوا ان یطاع فلا یعصى وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ۔ حق تقوی یہ ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اور ہمیشہ اسے یاد رکھا جائے، کبھی فراموش نہ کیا جائے، اور ہمیشہ اس کے شکر گزار رہا جائے اور نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم مت مرو، الا استثناء ہے، حرف استثناء، مگر اس کا ترجمہ آتا ہے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مسلمون یا کہیں مسلمین آ جائے تو یہ دونوں کا واحد آئے گا، مسلمون، اور مسلمون یہ جب واو نون آخر میں آتا ہے تو یہ جمع کی علامت ہوتی ہے۔ مسلمون مسلمون، مسلمون مسلمین، اور مصدر ان کا آئے گا اسلامن، یعنی یہ مسلمن اسلامن سے نکلا ہے، جس طرح پانی چشمے سے نکل کر بہتا ہے، تو مصدر جائے صدور، کہاں سے یہ لفظ مسلم کہاں سے نکل کر آیا ہے تو بتایا جائے گا، یہ مصدر سے نکلا ہے اور مصدر اسلامن ہے، اور مسلمن پھر اسم فاعل ہے، جمع مذکر ہے، اور لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم پر موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو۔ تو تم پر موت نہ آئے معنی علی المختار استمروا علی الاسلام وحافظوا علی اعمالہ حتی الموت، اسلام پر تم قائم رہو اور اس کے احکام کی حفاظت کرتے رہو مرتے دم تک۔ واعتصموا، اعتصام مصدر سے یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، امر ہے، مضبوطی سے پکڑو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی۔ حبل، امام راغب فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی بات کا ذریعہ یا سبب بنے اسے حبل کہتے ہیں، تو یہاں پر حبل اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے، اور یہ تفسیر علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت علی
ابن مسعود اور ابو سعید خدری سے نقل کیا ہے۔ جمیعاً سب کے سب تمام امت اور اس کے افراد کے لیے ہے اللہ کے دین اور قرآن پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے۔ لا تفرقوا، یہ فعل نہیں اس کو کہتے ہیں، مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تفرقہ نہ کرو، یہاں اہل ایمان کو متحد رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہونے سے منع کیا گیا ہے، اور حبل اللہ، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو اتحاد کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ آج اگر مسلمان اس پر عمل پیرا ہو جائے اور اس قرآن پر متحد ہو جائے تو تمام فرقے اختلافات دور ہو سکتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا یہ امر ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے، ذکرٌ مصدر ہے۔ نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ ظرف زمان اس کو کہا جاتا ہے، جس وقت یا جب کہ کنتم یہ کون مصدر سے ہے، کون سے نکلا ہے کنتم، اور ماضی ہے، جمع ہے اور مذکر ہے، حاضر ہے۔ کنتم مانا تھے تم، اعداءً، واحد اس کا آئے گا عدوٌ، عدوٌ کی جمع اعداءٌ، جبکہ تم باہم دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ، الف یؤلف تألیف، تالیف سے یہ الفا ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور الفت ڈالنا، ملانا، جمع کرنا۔ بین قلوبکم، قلوب جمع ہے قلب کی، یعنی تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فاصبحتم، اصبح یصبح اصباح، اصباح مصدر ہے، اسے نکلا ہے اصبح، اور اصبح کا جمع ہے، ماضی جمع مذکر حاضر، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ تم نے صبح کی یا تم ہو گئے، بنعمتی ہی اس کی مہربانی سے، اخواناً، اخوان یہ جمع ہے اخن کی، بھائی بھائی، وکنتم اور تھے تم، علی شفا، شفا کنارے کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ ہلاکت سے قریب ہونے کے لیے بولا جاتا ہے۔ حفرہ گڑھا اور کھائی یا کھڈ، حفرن، حفرن جس کے معنی ہے زمین کھودنا، اور من النار آگ سے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فانقذکم منہا، انقذ انقاذ سے، انقاذ مصدر ہے، اسے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے تمہیں اس سے نجات دی، بچا لیا۔ ہلاکت سے بچانے کو انقاذ کہا جاتا ہے۔ کذالک، یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے، ذا اسم اشارہ ہے، اور لام یہ علامت اشارہ بعید، اور آخر کا کذالک میں جو آخری کاف ہے یہ حرف خطاب ہے۔ اسی طرح یبین اللہ، تبیین مصدر سے یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ وضاحت سے بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتہ، آیات جمع ہے آیتن کی، اپنے احکام اور آیات کو، لعلکم، یہ لعل حرف ترجی اس کو کہتے ہیں، امید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مشبہ بفعل ہے، کم ضمیر جمع اس کا اسم ہے، شاید کہ تم، تاکہ تم، تہتدون، اہتداء مصدر سے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تاکہ تم ہدایت پالو۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیت نمبر 101 میں اہل ایمان کی دین و دنیا میں کامیابی کا ایک عظیم اصول بتایا ہے، وہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی حتی الوسع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کی نگہداشت، اور تا موت اللہ تعالیٰ کے ان مقرر کردہ اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ
پہلا اصول ہے کامیابی کا۔ اب دوسرا اصول یہاں پر اس آیت میں دیا ہے۔ تو پہلے اصول میں دیکھنا یہ ہے، اللہ کی مدد کے لیے پہلی شرط ایمان کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی رکھنے والا انسان ہوتا ہے، دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی رکھنے والی جماعت ہوتی ہے، قوم ہوتی ہے۔ تو صرف دعویٰ کے اوپر نصرت کا، مدد کا وعدہ نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ دلیل نہ ہو۔ تو ایمان بھی ایک دعویٰ ہے اور اس کے ساتھ دلیل اعمال ہیں اور اسلام ہے۔ اعمال کو اسلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایمان کا دعویٰ رکھنے والے مسلمان صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہو جائے، سچے مسلمان بنے۔ اللہ کی مدد کے لیے یہ پہلی شرط ہے۔ اب اسلام میں دو قسم کے احکام ہیں، کرنے کے اور نہ کرنے کے۔ اول کرنے کے جو ہیں وہ مثبت احکام کہلاتے ہیں، اور دوسرے چھوڑنے کے احکام ہیں جو منفی احکام کہلاتے ہیں۔ مثبت احکام میں یہ ہے کہ نماز پڑھو، اور منفی احکام میں یہ ہے کہ چوری مت کرو، زنا مت کرو، اور ڈاکہ مت ڈالو، بد اخلاقی مت کرو۔ تو مسلمان یعنی یہ دونوں قسم کے مثبت منفی دونوں قسم کے احکام پر عمل کریں تو سرخ روح ہوں گے۔ منفی پہلو کی تعبیر قرآن کریم تقویٰ سے کرتا ہے، بچنے سے۔ تقویٰ کے معنی ہے اللہ سے ڈرنا۔ تو ڈرنے کا مطلب جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی ناشکری نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، احکام کی خلاف ورزی سے وہ بچتا رہتا ہے۔ اور مثبت پہلو جو ہے اس کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تقویٰ منفی پہلو کے لیے اور اسلام مثبت پہلو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنا، فرمان برداری یا حکم بجا لانا، اسلام کا معنی ہے۔ تو جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرنا، اور منفی پہلو مقدم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ جو ہے فائدہ حاصل کرنے سے پہلے اس کو اگر کہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس نقصان سے پہلے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کے بعد اس فائدے کی طرف جاتا ہے۔ تو جلب منفعت سے دفع مضرت اولا ہے، اس لیے قرآن کریم تقویٰ کو پہلے بیان کیا اور اسلام کو بعد میں بیان کرتا ہے۔ اچھا، تو حق تقاتہ ہی اس آیت میں یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی صحیح طرح سے اللہ سے ڈرو، یعنی پورا تقویٰ رکھو اللہ سے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اپنے من سے تو ہر شخص مسلمان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ منافق بھی اپنے کو متقی کہلاتا ہے، لیکن یہ ڈرنا کافی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور تقویٰ دار ہوں، لیکن شراب پیتا ہے۔ تقویٰ دار ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنے کو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن داڑھی منڈاتا رہتا ہے اور غیر اسلامی تہذیب کو زندگی کا جز بنایا ہوا ہے، اور غیر مسلموں کے اطوار اور طریقوں سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ تقویٰ کا نہ ہونا ہے، اللہ سے ڈر کا نہ ہونا ہے۔ تو یہ خیالی ڈرنا ہے جو کافی نہیں ہے، خوش فہمی ہے۔ اب موت کا وقت جو ہے کسی کو معلوم نہیں، موت کسی بھی وقت بھی آ سکتی ہے، لہٰذا جو ہر وقت اعمال پر کاربند رہے اسی کی موت اسلام پر آئے گی۔ اور ایک بندہ جو ہے شراب ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور یا فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا ہے، اس وقت اس کو موت آ گئی، تو اس کی موت کس اسلام پر آئی؟ کون کہتا ہے اسلام پر مرا؟ یا نماز نہیں پڑھتا تھا اور مرا، تو مسلمان کہاں مرا؟ اسلام والے اعمال کے ساتھ موت نہیں آئی ہے، اسلام والی زندگی کے ساتھ موت نہیں آئی ہے۔ تو آج مسلمانوں کی اکثریت اس فکر میں مبتلا ہے کہ بس ہم مسلمان ہیں، اور موت آئی تو پھر بڑے بڑے نام بھی اس کو دیتے ہیں، شہید ہو گیا اور اس کو جمعے کا دن مل گیا وغیرہ وغیرہ۔
یہ خوش فہمیاں دور کرنی چاہیے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون کما تموتون، تم جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن یا اٹھائے جاؤ گے جس حال میں تمہیں موت آئے گی دنیا میں، وتموتون کما تحیون، اور تم مرو گے موت اس حال میں آئے گی جس حال میں تم زندگی بسر کرتے ہو۔ زندگی اگر فرمانبرداری والی ہے، معقول بات ہے یہ، اگر بندہ سوچے کہ 5 وقت کا وہ نمازی ہے، تلاوت اپنے وقت پر ہے، اور ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، کمائی حلال کماتا ہے اور اسراف سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور لوگوں کے حقوق غصب نہیں کرتا، تو اب یہ اسلام والی زندگی بسر کرتا ہے، تو اب اسی زندگی کے اندر موت آئے گی تو اسلام والی قابل رشک موت آئے گی، اور پھر قیامت کے دن اسی حال میں وہ اٹھایا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ان سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ وہی منفی پہلو ہے، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، ان سے بچتے رہو۔ ولا تموتن، اور مت مرو تم الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم تابع دار ہو، اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اور اب اسلام کی حالت میں انسان زندگی بسر کرے تو اسلام کی حالت میں موت آئے گی، اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، تو اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ یہ بھی کامیابی کا ایک اصول ہے۔ اللہ کی مدد کے لیے یہ دوسری شرط ہے کہ سب مسلمان مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، تو اگر وہ بٹے رہے تو خواہ ان کی تعداد کتنی بھی ہو، اسلام کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ جس طرح آج کل 56 اسلامی ممالک ہیں، 56 اسلامی ممالک ہیں، اور سب کافر کے غلام ہیں اور نام کے مسلمان۔ اسلامی تہذیب اور اسلام کا نظام صحیح طریقے سے کسی ایک ملک میں بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ اس آیت کا چھوٹا سا شان نزول مدینہ میں انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، دونوں میں پرانی عداوت تھی اور بات بات پر لڑائی ہو جاتی تھی، برسوں تک وہ لڑائی سرد نہیں پڑتی تھی، اور مشہور جنگ ان کا جنگ بعاث، وہ ایک معمولی بات پر شروع ہوئی اور 120 سال تک وہ جنگ جاری رہی۔ اسلام نے ان دونوں قبیلوں کو شیر و شکر کر دیا، تو یہ بات یہود مدینہ کو پسند نہیں آئی، اور ایک اندھا یہودی تھا، شماس ابن قیس اس کا نام تھا، اور اسلام دشمنی میں بڑا آگے تھا۔ تو ایک نوجوان یہودی کو اس نے آمادہ کیا کہ وہ ان کی مجلس میں جا کر ان کی پرانی جنگ جو ہے جنگ بعاث کا ذکر کرے، اور اس جنگ کے بارے میں کہے گئے اشعار پڑھے۔ مقصد دونوں طرف لاشیں گری تھی، اور کسی کا باپ مر چکا تھا، اور کسی کا بیٹا، اور کسی کا بھائی، کسی کا قریبی رشتہ دار، دور کا رشتہ دار، تو دونوں طرف سے وہ مرثیے جو ہے پڑھ کر ان کی غیرت کو ابھارے۔ تو اس نوجوان نے ایسا ہی کیا، تو
ان واقعات اور اشعار سے متاثر ہو کر اوس اور خزرج کے لوگ پھر بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنی اپنی قوم کو انہوں نے پکارا، دعوت دی۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو چند مہاجرین اور انصار کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام وہاں پہنچے اور ان سے فرمایا، اتدعون الجاہلیہ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بعد ان اکرمکم اللہ بالاسلام وقطع به عنکم امر الجاہلیہ والف بینکم، کیا تم پھر جاہلیت کا دعویٰ کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، اس کے بعد کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہیں عزت عطا کی اور اس کی وجہ سے جاہلیت کی تمام باتیں ختم کی اور تم میں باہم محبت اور یگانگت پیدا کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جنگ جو ہے سرد پڑ گئی۔ تو اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آج بھی انگریز جب سے برصغیر میں آیا اور مسلم ممالک کو انہوں نے ٹکڑے کرنا چاہا تو عربوں کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور برصغیر میں آ کر مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان تقسیم ہو گئے، دین پر عمل کرنے کے حوالے سے، اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے، سیاسی استحکام کے حوالے سے۔ جب تقسیم ہو گئے تو ہوا اکھڑ گئی، تو جب ہوا اکھڑ گئی تو اللہ کی مدد سے، نصرت سے محروم ہو گئے۔ تو یہی انگریز اور اس کے حواری آج بھی اسی اصول پر چل رہے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کرو اور پھر ان پر حکومت کرو، اور تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھا جائے۔ تو اتحاد اور اتفاق کی بنیاد اہل ایمان کے اندر قرآن کریم نے قرآن کو قرار دیا کہ مسلمان اس کتاب کے قریب آ جائے اور اس کو مضبوطی سے پکڑے، اس کو پڑھے، ایمان لانے کے بعد پھر اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، اور اس کو اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنی پارلیمنٹ میں، اپنی عدالت میں اس کو جگہ دے، اور سب کا اتفاق اس کے اوپر ہے تو فیصلوں پر بھی اتفاق ہوگا، اور جو قوانین بنائے جائیں گے ان پر بھی اتفاق ہوگا، اور یوں جو ہے فضا اتفاق اور یگانگت کی قائم ہوگی۔ جب قرآن سے دور ہیں تو پھر ہزار جتن کرتے ہیں، ہزار کوششیں کرتے ہیں، ہزار تنظیمیں بناتے ہیں، اور ہزار امن و امان کے لیے مختلف ایجنسیاں تشکیل دیتے ہیں، اور ملک کا خزانہ ان پر خرچ ہوتا ہے، لیکن بدامنی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے، ولا تموتن، اور تم مت مرو الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم تابعدار ہو، واعتصموا بحبل اللہ، اور مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، جمیعاً، اور حبل اللہ، حدیث میں آتا ہے القرآن ہوا حبل اللہ المتین، قرآن کریم اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا اللہ تک پہنچے گا، اور جو اس کو کمزور پکڑے گا، سست پکڑے گا تو وہ رسی چھوٹ سکتی ہے، لیکن یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ ولا تفرقوا، اور ٹکڑوں میں تقسیم مت ہو جاؤ، تفریقوں میں تقسیم، تفریقے کے اسباب کیا ہیں؟ مفادات ہیں، حسد ہیں، یہ حسد میں پڑھ کر اور مفادات کی وجہ سے، اپنی اقتدار کی وجہ سے، اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی حکومت کے لیے مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر، اذ کنتم اعداء، جب کہ تم تھے اعداء، دشمن ایک دوسرے کے، زمانہ جاہلیت تم سے کچھ دور نہیں،
پیچھے مڑ کر جب دیکھو تو زمانہ جاہلیت میں تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے عزت و آبرو کے پیاسے تھے، اور ایک دوسرے کے مال کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو اسلام نے ختم کر دیا اور اس کے بجائے تمہارے اندر للہیت قائم کی۔ اذ انتم اعداء، جب کہ تم تھے دشمن ایک دوسرے کے، فالف بین قلوبکم، پس محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے اندر۔ تو قرآن کریم کا تعلق دلوں کے ساتھ ہے، محمد الرسول اللہ کے دل پر اتارا گیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ میری تعلیمات کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دو، پھر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور بین قلوبکم، اور محبت کا تعلق اور صحیح حقیقی محبت بھی وہی ہے جو دل سے ہو۔ اللہ سے بندہ محبت کرے تو دل سے کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرے تو دل سے، اخلاص سے محبت کرے۔ فَأَصْبَحْتُمْ، پس تم ہو گئے بِنِعْمَتِهِ، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی نعمت سے، اخوانا بھائی بھائی، اور ایسے بھائی بھائی ہو گئے کہ ایک دوسرے پر جان نثار کرنے لگے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں تو یہ ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ پہلے ان کی حالت کیا تھی اور بعد میں ان کا حال کیسا تبدیل ہو گیا، اور قرآن نے ان کی تعریف کی، ان کی زندگی کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے معیار قرار دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم کنارے پر آگ کی خندق کے، کھائی کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ، یعنی بالکل ہلاکت سے قریب تر تھے۔ اب شفا جو کھائی کے کنارے پر ہو، کسی بھی وقت وہاں گر سکتا ہے اور کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکتی، تو قرآن کریم نے فرمایا تمہاری زندگی کا حال بھی، تمہارے طور طریقوں کا حال بھی یہی تھا، بس موت آنے کی دیر تھی اور موت آتے ہی تمہارا ٹھکانہ جہنم تھا، لیکن اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا، اور محمد الرسول اللہ پر تم ایمان لے آئے اور قرآن کو سینے سے لگایا، اس پر ایمان لے آئے، اس کے بعد اس کو سیکھا، اور اس قرآن کی وجہ سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو گئی۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، پس بچا لیا تم کو جہنم کی اس کھائی سے، اس خندق سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اسی طرح جس طرح یہاں پر بیان کیا کہ اتحاد اور اتفاق کا سبب، محبت کا سبب قرآن ہے، اللہ کی رسی ہے، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیاتہ، اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو، اپنے احکامات کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔